بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم 10 ایسی نصیحتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں جن پر عمل کرنے سے عالم اسلام کی تمام مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہیں۔ ناظرین، لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ ناظرین، دور حاضر میں دینی اور دنیاوی تعلیم کی کہیں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ زندگی کے نجی شعبوں سے لے کر اعلیٰ شعبوں تک رسائی کے لیے تقریباً ہر جگہ تعلیم حاصل کرنے کے مختلف ادارے موجود ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے جس تعلیم سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے اور زندگیاں سنور جاتی ہیں، گھر آباد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں قربت پیدا ہوتی ہے، دل جیتنے کا ہنر اور فن سکھایا جاتا ہے، ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے جس میں ایمان سکھایا جاتا ہے، وہ تعلیم اس دور میں نہ تو گھروں ہی میں دی جاتی ہے اور نہ ہی کسی سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بڑے افسوس اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ایسی تعلیم و تربیت کسی دینی ادارے اور مدرسوں میں بھی نہیں دی جاتی۔ ایسی تعلیم و تربیت دین اسلام نے صرف اور صرف والدین کو سونپ رکھی ہے۔ والدین میں سے بالخصوص صرف ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے جو والدین کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج شاید ہی کوئی ایسا گھر ملے جہاں صبح و شام اللہ کی شکر گزاری ہوتی ہو اور جہاں امن اور سکون والا ماحول ہو۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج کی اولاد بے ادب، بد اخلاق اور نافرمان بن چکی ہے اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف والدین ہیں۔ ایک بیٹی جو شرم و حیا کی پیکر سمجھی جاتی تھی، جس کی گٹی میں ادب، شرم و حیا اور فرما برداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اب اسی بیٹی کی ناقص تربیت کی وجہ سے لاکھوں گھروں کی عزت نیلام ہو چکی ہے، لاکھوں گھروں کا سکون برباد ہو چکا ہے، لاکھوں گھروں کی خوشیاں ختم ہو چکی ہیں اور لاکھوں گھر اجڑ چکے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اسی بیٹی کو والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھیں تو بد اخلاقی، بے ادبی اور شرم و حیا کی ساری حدیں پار کر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ کوئی نشانی ہی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ دیکھو کہ ایک بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے یا ایسی گفتگو کرتی ہے جیسے ایک ملکہ اپنی نوکرانی اور اپنی ملازمہ کے ساتھ کرتی ہے، تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، مشکات شریف کی حدیث نمبر 4977،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین اپنی اولاد کو جو بہترین عطیہ دیتے ہیں وہ ان کی اچھی تربیت ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ لوگوں کو وہ 10 نصیحتیں بتانے والے ہیں جو عرب کی ایک مشہور عالمہ اور ادیبہ نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت کی تھی۔ کسی بھی زمانے میں اگر ہر بیوی ان 10 وصیتوں پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ وہ 10 نصیحتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا، جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو۔ نمبر 2، اس بات کا خیال رکھنا اپنے شوہر کی بات ہمیشہ توجہ سے سننا، اسے اہمیت دینا اور ہر حال میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ آدمی نہیں بلکہ آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی میسر ہو جائے خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا۔ یاد رکھنا کہ تیرے جسم اور لباس کی کوئی بدبو اور کوئی بری چیز اسے نفرت نہ دلائے۔ نمبر 4، اپنے شوہر کی نگاہ میں پرکشش معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے آراستہ کرنا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ نمبر 5، شوہر کا کھانا وقت سے پہلے اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلوں کی مانند ہو جاتی ہے۔ ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی کرنا، یعنی ان کی بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے اور ان کا مال لغویات، نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہترین نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل و عیال کی بہترین حفاظت حسن تدبیر سے ہوتی ہے۔ نمبر 7، ہمیشہ ان کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور اگر تم ان کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو ان کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا اور پھر تم بھی ان کے دو رخے پن سے محفوظ نہ رہ سکو گی۔ نمبر 8، جب وہ کسی بات پر غمگین ہوں تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا اور نہ ہی شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا، ان کی خوشی میں خوش رہنا۔ نمبر 9، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل تکریم بننا چاہتی ہو تو ان کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا اور ان کی مرضی کے مطابق چلنا، پھر تو تم ان کو بھی ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر موقع پر اپنا بہترین ساتھی پاؤ گی۔ نمبر 10،
میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو اور اس پر گرہ لگا لو۔ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی اور ان کی بات اوپر رکھنے کے لیے خواہ تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، زندگی کے کئی موقعوں پر اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشات کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ اے میری پیاری اور لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔